السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لاتعداد درود و سلام، بے شمار درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے سونے تمنمون آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ جی عزیز دوستو، اس وقت جو ہم مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں ملکہ کوثر مری کی ہیں، آج 28 اگست 2024 کی ہیں، اور یہ تازہ ترین اپڈیٹس ہمارے انتہائی محترم سبسکرائبر ہیں جنہوں نے ہمیں بھیجی ہیں۔ ان کا نام میاں عمر ہے اور یہ مری میں یہاں پر آئے ہوئے ہیں انجوائے کرنے کے لیے۔ اور آج 28 اگست کو یہاں پر موسم بھی بڑا زبردست تھا، سارا دن ہلکی ہلکی بارش لگی رہی ہے، اور ایک کہہ سکتے ہیں کہ جیسے موسم سرما کا آغاز ہوا چاہتا ہے، یہاں پر اچھی خاصی ٹھنڈ ہو گئی ہے۔ اور انہوں نے مجھے بتایا کہ بارش کے بعد ہوا چلنا شروع ہوئی تو ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی سردیوں کی ایک شام ہے، اور اس شام کو یک ٹھنڈی اور سرد ہوائیں چل رہی ہیں۔ ملکہ کوثر مری کا یہ حسن ہے کہ اس میں جب آج کل کے موسم میں بارش اور کبھی کبھار تو ایسے بادلوں کا خوبصورت نظارہ ہوتا ہے کہ مری کی پوری مار روڈ بادلوں کے بیچ میں گر جاتی ہے، اور یوں سمجھیں کہ جیسے بادلوں میں اٹکھلیاں کرنے کا ٹورسٹ کو موقع مل جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس موسم میں لوگ پھر جوک تا جوک بھاگے چلے آتے ہیں، کیونکہ پنجاب میں، سندھ میں اور دیگر میدانی علاقوں میں سخت حبس اور ایک عجیب سا موسم ہوتا ہے جسے چپ چپ کا موسم کہتے ہیں، اور اس کو وہاں سے جان چھڑا کر یہاں پھر لوگ آتے ہیں، یہاں کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ آج کچھ مایوسی ضرور ہوئی جو ہمارے سیاح حضرات یہاں پہ موجود تھے، اور اس کی مین وجہ یہی تھی کہ آج 28 اگست کی شٹر ڈاؤن ہڑتال تھی، جس کی وجہ سے مین بازار سارا بند رہا۔ ملکہ جو گلیاں تھیں ان کے بھی جو بازار تھے بند تھے، کھانے پینے کی دکانیں، ہوٹل اور میڈیکل کی جو شاپس تھیں وہ اس سے مستثنا تھی، وہ کھلی رہیں۔ ادروائز باقی مار روڈ کی جو رونقیں تھیں وہ ویران سی رہیں، اور بڑی ایک ایسی کیفیت تھی کہ جس کے لیے ٹورسٹ موسٹلی جو سیاح حضرات ہیں وہ ایسی مری کی مار روڈ کو پھر پسند نہیں کرتے ہیں۔ یہاں پر آج مری میں سیاحوں کا رش بھی بہت زیادہ کم رہا۔ یہاں ایک یہ جو ویڈیو ہے اس میں ہم دکھا سکتے ہیں کہ آپ کو مری کی مار روڈ کی پکچر، جس میں تمام شاپس بند تھی۔ پورے پاکستان میں یہی حال رہا ہے، جس میں ہماری پنڈی میں بھی تمام علاقے یہاں کی تمام شاپس بند رہی ہیں۔ تو اسی والے سے مری کی جو مار روڈ تھی، جو ہمارے اوپر ایک ٹیکس مسلط کیا جا رہا ہے، اس کے خلاف شٹر ڈاؤن ہڑتال تھی، اس کی وجہ سے مری میں بھی سچویشن ایسی رہی کہ تمام بازار بند تھا، اور تقریباً سارا دن ہی رہا۔ یہ پہلے کافی عرصے بعد میں دیکھ رہا ہوں، نارملی جب ہڑتالیں ہوتی ہیں تو دن کے کسی حصے تک ہوتی ہیں، اس کے بعد شاپس کھلنا شروع ہو جاتی ہیں، لیکن یہ پہلی دفعہ ایسا ہے کہ آپ شام کے یعنی کہ رات کے تک بھی دکانیں تمام بند رہی ہیں، اور ہر جگہ ایسی سچویشن رہی ہے۔ اس میں آپ کو چیکا گلی کا بھی ہم منظر دکھا رہے ہیں، مری کی مار روڈ کا منظر دکھا رہے ہیں، کشمیر پوائنٹ ہے، دیگر جتنے بھی ہیں، اور یہی حال آگے باڑیاں بازار کا رہا۔ اسی طرح گلیات کی طرف اگر چلے جائیں تو نتھیا گلی اور ڈھونگا گلی میں بھی یہی پوزیشن رہی کہ مین بازار کیا اندرون بازار میں بھی ہڑتال رہی، اور میکسیمم بازار بند رہے۔ بہت چھوٹے چھوٹے جو گاؤں محلے کے بازار تھے شاید وہ کھلے ہوں، لیکن مین سبھی بازار میں لوگوں نے ہڑتال کر کے اس ظالمانہ ٹیکس کے خلاف ایک اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ حکومت کا اس کے خلاف کیا رد عمل ہوگا۔ یہ تو ایک سچویشن ہے۔ میرے جتنے بھی دوست دیکھنے والے ہیں اپنے اپنے علاقوں کے بارے میں بتائیں کہ کیا ان کے علاقے میں بھی ہڑتال رہی، شاپس بند رہی، اور وہ کون کہاں پر اس نے یہ سین دیکھا، مجھے ضرور بتائیے گا۔ میرا نمبر واٹس ایپ پہ موجود ہے، مجھے میسج بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہتر تو یہی ہے کہ آپ کمنٹ کریں یہاں پر، اور اپنے ایریا کا بتائیں کہ وہاں پر کیا سچویشن رہی، کہ آیا دکانیں کھلی رہیں یا بند رہیں، اور اس کے بارے میں ضرور آپ نے کمنٹ میں رائے بھی دینی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا ہے کہ مری میں آج کل کون آ رہا ہے، یا پاکستان کے کسی بھی ٹورسٹ مقام پر اگر کوئی کیا ہوا ہے تو ضرور اپنی ویڈیوز لینڈسکیپ میں بنا کر ہمیں بھیجے، یعنی کہ اس میں ورٹیکل نہیں ہارزنٹل موبائل رکھنا ہے، ٹیڑھا موبائل، ترچھا موبائل، اس طرح رکھ کر ہمیں ویڈیوز بنا کر بھیجیں، ہم آپ کا ٹور بھی اپنے چینل پر پوسٹ کریں گے۔ اور اس طرح کیا فائدہ ہوتا ہے کہ ایک تو تازہ ترین ہمیں اپڈیٹ مل جاتی ہے کہ اس وقت فلاں جگہ پر موسم کیسا ہے، حالات کیسے ہیں، اور دوسرا آپ کا جو ٹور ہے وہ چینل پر اس کی زینت بن جاتا ہے، اور پھر جب بھی آپ کا دل چاہے آپ وہ دیکھ کر اپنی یادیں تازہ کر سکتے ہیں۔
اور سب سے بڑھ کر کے اس سے آنے والے لوگوں کو بڑا ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس وقت کسی جگہ پہ کہاں کیا سچویشن ہے، پھر اس کے مطابق وہ ٹور پلان کرتے ہیں اور یوں ان کا بھلا ہو جاتا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، جیتے رہے، خوش رہیں، آباد رہے، اپنی دعا میں لازمی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔